اسی لیے میں نے یہ موضوع چنا آج آپ کے سامنے میں، برتھ ڈے کے اوپر۔ ہم تو روزانہ، چونکہ ہمارے پاس بھی ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے نمبر ہیں فون کے، ان کے اسٹیٹس پر ہر روز کسی نہ کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور وہ ہیپی برتھ ڈے لکھے ڈالتے ہیں اسٹیٹس پر۔ یہ ہر روز کا معاملہ ہے، تو یہ تو روزانہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک جو بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس ہفتے میں یہی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں ابھی 3 دن پہلے ہم کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی مدرسے کے گراؤنڈ میں ٹہل رہے تھے۔ ایسے ٹہلتے ہوئے، چونکہ ادھر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے، صاف میدان ہے گنجی خانے کے پاس میں، ادھر تک ہم گئے عشاء کے بعد کھانا کھا کر، تو ہم نے دیکھا 3 نوجوان لڑکے ہیں گنجی خانہ کے اوپر والا جو ادھر سائڈ ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں موبائل کا لائٹ جلا کر۔ ہمیں لگا کوئی غیر مسلم ہے، کیونکہ غیر مسلم ایسی راتوں کو ادھر ادھر پھریں گے، ہمارے مسلمان تو ایسے نہیں پھرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ رات کو گھروں سے باہر جائے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ تو خیر ہم نے یہ سوچ کر پھر سے ادھر آ گئے۔ پھر دوبارہ جب ہم گئے، ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم دونوں ساتھی ایسے باتیں کرتے ہوئے جب وہاں گئے تو ان میں سے ایک لڑکے نے سلام کیا، السلام علیکم حافظ صاحب۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ ہمارا مسلمان لڑکا اتنے 10:30 11 بجے رات کو یہاں کیا کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جھوٹا نہیں، سچا واقعہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور اس ہفتے کا واقعہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کچھ نہیں، کیک کٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کیک کٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے آپ لوگ، کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں محلے کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، تو ایک محلے کا نام لیا اس نے کہ فلاں محلے سے آیا ہوں۔ میں نے ان کو بلایا تو نہیں آئے وہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ موم بتیاں وغیرہ جلائیں، وہ پھلجھڑی نکالی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے لگے، وہ آئیں گے تو ان کو ہم سمجھائیں گے۔ تو وہ ہمیں دیکھ کر وہ نیچے سے اتر کے کیک لے کر میرے پاس آیا کہ لو حافظ صاحب کھاؤ۔ تو حافظ صاحب کہاں کھانے والے، وہ حرام ہو گیا، کیونکہ غیر کے طریقے پر ہے تو وہ چیز حرام، اگرچہ حلال ہے کیک کھانا، لیکن چونکہ غیر کے طریقے پر اس کا استعمال کیا گیا اس لیے وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے آپ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غیروں کے طریقے پر اینیورسری کر رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، مولانا وہاں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جا سکتے ہیں، لیکن اگر غیروں کا طریقہ وہاں ہے اور غیر کی پوری مشابہت ہے، اسی طرح بے حیائیاں ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا بہتر ہے، چاہے وہ رشتہ دار ناراض ہو جائے، کیونکہ رشتہ دار ناراض ہوں گے دنیا تک، لیکن اللہ ناراض ہو گیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو خیر میں نے تو مسکرا کر کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کھاتا، لیکن ان کو بلایا، پوچھا کیا نام ہے؟ نام جانتے ہیں کیا تھا؟ اللہ اللہ، جس لڑکے کا برتھ ڈے تھا اس کا نام تھا ابو بکر۔ کیا نام تھا؟ ابو بکر۔ اور ایک کا نام تھا شاہد، اور جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا برتھ ڈے منوانے کے لیے، اس میں تھوڑا سا بڑا تھا وہ، اس کا نام اصل میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ابو بکر بھی بڑا نام ہے کہ نبی کا ساتھی ہے، اور جو لے کر آیا تھا یہ برتھ ڈے پارٹی کرنے کے لیے اس کا نام محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد نام تھا۔ اور یہ کتنی عمر تھی ان کی؟ میں نے پوچھا ان سے، ایک نے بتلایا 16، ایک نے 17، اور محمد نام کا لڑکا 18 سال کا تھا۔ یہ نوجوان نئی نسل جس کو میں دیکھ کر تڑپا، اس کے لیے میں نے یہ مضمون آج آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں یہ نئی نسل ہماری۔ کتنا معصوم نام تو دیکھیے، محمد نام کا، کام کس کا ہے؟ کام شیاطین کا۔ کام کس کا ہے؟ غیروں کا۔ کام کس کا ہے؟ ان کا، جو ہر روز ہم پر حملے کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کے چتڑے اڑا رہے ہیں۔ یہ طریقے ان کے ہیں، اور وہ لوگ اس طرح سے مناتے رہے۔ ہم نے نصیحت کی، بہت سمجھایا ان کو، سمجھانے کے بعد جی حافظ صاحب کر کے وہ تو مان گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلے آئے کہ اب نہیں کریں گے بھائی ہمارے۔ ہم آ کے یہاں وضو خانے پر بیٹھ گئے مسجد مدرسے کے اندر۔ 15 منٹ کے بعد وہ لوگ آئے، جس لڑکے کا برتھ ڈے تھا اس کے پورے کپڑے پر کیک لگا ہوا تھا اور وہ اسپرے کیا ہوا تھا۔ سوچئے میرے بزرگوں، یہ واقعہ بہت دور کا نہیں، اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہماری نئی نسلیں کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ میرے بچوں یہ کام غیروں کا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں؟ ہمارا دل تڑپتا کیوں نہیں ہے؟
ہر روز کوئی نہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے، کوئی عالم بیان کرتا ہے، سن لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کب تک ایسا چلے گا میرے بزرگوں؟ آپ کے سامنے درد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں، ہم اپنے اولادوں کو نصیحت کریں، اپنے بھائیوں کو نصیحت کریں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے طریقے پر آئیں، نبی کے طریقے پر آئیں، تاکہ ثواب ملے، زندگی بھی خوشحال ہو اور آخرت بھی خوشحال ہو۔ یہاں کی 50,000 سال کی زندگی وہاں کے ایک دن ہوں گے، تو وہاں کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ان سب برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہم سب کو ان کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے۔